اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحابی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ پروگرام علم معلم پاکستان سمیت تمام ایشیائی ممالک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے تمام ناظرین کو اور اسٹوڈیو موجود تمام ناظرین کو محمد اعجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب اور چاہتوں برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار غار خلیفہ اول جلیل القدر صحابی جن کا نام عبداللہ اور ان کی کونیت ابو بکر اور لقب صدیق ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یار صدیق اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل ہوئی، اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی اشاعت شروع کی، تو مردوں میں سب سے پہلے جس ہستی نے شرف ایمان کی یہ دولت یہ سعادت حاصل کی ان میں آپ کا نام آتا ہے۔ جب ہم صدیق اکبر کی بات کرتے ہیں تو ان کا تعلق، ان کا رہن سہن اس وقت کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں تو امیروں میں ہوتا تھا۔ ایک ایسے گھرانے سے آپ کا تعلق تھا کہ جو گھرانہ قریش کی ایک گھرانے سے ملتا تھا، اس کی شاخ سے ملتا تھا، لیکن اسلام کی جو محبت ان کے جب سینے میں آئی، جب اسلام کا نور ان کے سینے میں آیا تو اپنی پوری کی پوری دولت اسلام کی جڑوں میں نچھاور کر کے رکھ دی۔ آج اس اسلام میں ہم زندہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کی پیروی جب آج کرتے کرتے اس مقام تک پہنچے ہیں تو اس میں صدیق اکبر کا ایک بہت بڑا پیسہ شمار کیا جاتا ہے۔ صدیق اکبر ہی وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی ساری کی ساری دولت اسلام کے لیے صرف کی۔ صدیق اکبر وہ یار غار ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ نے بہت تنگ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی یار کے ساتھ غار ثور میں وہاں پہ رہتے ہیں، تو گویا کہ اس کٹھن مراحل میں، اس کٹھن دور میں بھی آپ نے محبت کا، آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ چاہت کا، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ الفت کا وہ دامن کبھی بھی نہ چھوڑا۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کیا عطا فرمایا، انعام یہ عطا فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام یہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے میری امت سے اگر کوئی آدمی جائے گا تو صدیق اکبر جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ اور جو ایک عاشق اور ایک محبوب کے درمیان جو ایک تعلق ہوتا ہے، اس کی جب ہم مثال دیکھتے ہیں کہ جب صدیق اکبر کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال سے پہلے یہ فرماتے ہیں کہ وصیت فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے میں دفنانا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مجھے وہاں پہ لے کے جانا، وہاں جا کے آواز دینا، اگر تو دروازہ کھل گیا تو مجھے ان کے پہلو میں دفنانا، نہیں تو عام قبرستان میں دفنانا۔ صدیق اکبر کی ان کی میت کو وہاں پہ لے کے جایا گیا تو جو وہاں جا کے آواز دی گئی تو پھر دروازہ کھلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو وہاں پہ دفنایا گیا۔ یہ محبتیں ہیں، یہ عقیدتیں ہیں، یہ خلوص ہے، یہ کن کے لوگوں کو ملتا ہے؟ رب کریم ان کو عطا فرماتا ہے جو لوگ فالوورز ہوتے ہیں، جو لوگ بے لوث ماننے والے ہوتے ہیں، چاہنے والے ہوتے ہیں، اتباع کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ سعادتیں اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں عطا فرماتا ہے۔ تو جناب آج کا جو ہمارا پروگرام ہے شان صدیق اکبر، اس کا موضوع سخن ہے، اور جو آج کے اس علم عالم کے خصوصی جو شو میں جو یہاں پہ علماء کرام، مفتیان کرام جو تشریف فرمائے، سب سے پہلے میں ان کا تعارف کراتا چلوں جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میری مراد جناب حضرت مفتی تنویر احمد آوان صاحب، معتمم مدرسہ المسلم اسلام آباد سے تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی، شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شو میں، اور ان کے ساتھ ہم نوجوان مذہبی اسکالر، اور ان کا شمار کیا جاتا ہے شاندار ماشاء اللہ انداز سے مدلل گفتگو ہوتی ہے ان کی۔ میری مراد جناب حضرت علامہ عبد الصبور فہیم نقشبندی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی، جی الحمدللہ، خوش آمدید کرتے ہیں، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ میرے مراد جناب محمد اکرام مدنی قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی، جی الحمدللہ، اللہ آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے۔ مفتی صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے، جاننا چاہیں گے کہ صدیق اکبر کا مقام کیا تھا، صدیق اکبر کا وہ مرتبہ کیا تھا کہ جو مرتبہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت، اپنی چاہت اور اپنی بے پناہ اتباع کے بعد عطا فرمایا۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور روز ٹی وی کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس مقدس عنوان پہ اور اس عظیم عنوان پہ ہمیں مدعو کیا۔ بہت شکریہ۔
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، سبحان اللہ، کہ انبیاء کے بعد جو اس امت کا سب سے افضل انسان ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفات کے اندر مماثلت ہے، ایک واقعہ سے جی جی جی، واضح ہوگی کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ کی اذیتوں، ان کی جو ظلم و ستم تھے، اس سے تنگ آ کر آپ نے ہجرت کا فیصلہ کیا اور آپ مکہ مکرمہ سے نکل گئے۔ جب آپ مکہ سے باہر گئے تو ابن دغنہ ایک سردار ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ابوبکر کدھر کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اذیت میں مبتلا کیا گیا، میری قوم نے مجھے بہت پریشان کر دیا کہ میں اب اپنا علاقہ چھوڑ رہا ہوں۔ تو وہاں پہ ابن دغنہ نے ایک بات کہی، اور وہ بات ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کو جب نبوت عطا کی گئی اس کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے کہ آپ کو جب نبوت عطا کی گئی، آپ جب تشریف لائے تو اس وقت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں چند صفات ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی پریشان نہیں کریں گے، چونکہ آپ ناداروں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ حق پرستی کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ بے شک بے شک۔ تو یہی بات ابن دغنہ میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہی۔ اس نے کہا کہ آپ جیسا شخص وہ مکہ سے چلا جائے، یہ مکہ والوں کی محرومی ہے، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے، آپ ناداروں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ اور پھر وہ مکہ میں آئے اور انہوں نے مکہ کے سرداروں سے کہا کہ میں نے ابوبکر کو پناہ دی ہے اور یہ مکہ میں ہی رہیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی عالی صفات کی شخصیت تھے، آپ نے ہمیشہ اجلا کردار آپ کا رہا، اسلام سے پہلے بھی آپ کی جو زندگی ہے وہ انتہائی مثالی، اور آپ ان چند سرداروں میں سے تھے جو صاحب الرائے لوگ تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو قاضی القضاء کا عہدہ حاصل تھا، آپ ایک بہت بڑے تاجر تھے، اور آپ دیت کے جو معاملات ہوتے تھے، قتل کے جو فیصلے ہوتے تھے وہ آپ کی عدالت میں کیے جاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ کی دوستی وارفتگی کی حد تک تھی۔ ایک تجارت کے سفر پر تشریف لے گئے اور واپس آئے تو مشرکین نے کہا کہ آپ کے دوست نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات کی اور صرف یہ بات پوچھی کہ آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں سر ہلایا تو آپ نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ اور اسی لیے اب جب تک یہ نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں وہ درج ہوتا رہے گا۔ اور آپ نے صرف اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے معمولات کو یہیں پہ نہیں چھوڑا، بلکہ سب سے پہلے آپ نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانا شروع کیا، اور عشرہ مبشرہ میں سے 3 جو سرداران ہیں، ان سرداران میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دائرہ اسلام میں لایا، جو اپنی دولت تھی، بہت بڑے تاجر تھے، تو اپنی اس دولت کو اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ جتنے بھی غلام تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی نادار اور غلام جو نو مسلم صحابہ کرام اور صحابیات تھیں، ان کو خرید کر آزاد کرتے رہے۔ اپنی ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کے لیے آپ نے قربان کی۔ اللہ نے کیا انعام دیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا کہ آپ کی 4 نسلوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی، بلکہ حلقہ اسلام میں بھی آئے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی ایک محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام بیت اللہ شریف میں آئے، سرداران مکہ اور اہل مکہ جمع ہیں، اور آپ نے ان کو دعوت دینی شروع کی، قرآنی آیات تلاوت کرنی شروع کی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا اور گلے میں چادر ڈال کر گھسیٹنا شروع کیا۔ اللہ، اتنی بڑی اذیت۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ آئے اور آپ نے کہا کہ آپ ایسے شخص کو اذیت دیتے ہیں جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور اس بے ہوشی کے عالم میں آپ کو گھر لایا گیا، اور جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے آنکھ کھولی، دیکھا والدہ دودھ کا پیالہ لیے کھڑی ہیں اور بچے کو یہ کہہ رہی ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ یہ دودھ پی لیں، قربان جائیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک دودھ کا ایک گھونٹ نہیں پیوں گا جب تک مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم نہیں ہو جاتی۔ کیسی محبت، کہ خود ایسی اذیت میں ہیں، اتنا تشدد ہوا کہ بے ہوش ہو گئے، اور ہوش آئی تو پہلا سوال ہی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی صحت ہے، میرے محمد کیسے، اور پھر آپ کے سامنے ام جمیل کو لایا گیا اور انہوں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں۔ فرمایا جب تک میں دیدار نہ کر لوں مجھے چین نہیں آئے گا، میں کچھ نہیں پیوں گا۔ آپ کو لے جایا گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک کر لیا اور وہاں پہ پھر اپنی والدہ کے لیے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری والدہ کے لیے دعا کیجئے وہ اسلام لے آئے۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فرمائش پہ اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے آپ کی والدہ کو اسلام کی سعادت عطا کی، آپ کے والد اسلام لائے، آپ کے بیٹے اسلام لائے، آپ کے پوتے اسلام لائے، 4 نسلیں اسلام کے حلقہ اسلام لائے۔ شاندار بات مفتی صاحب کی، کیونکہ صدیق اکبر کی شان جب ہم بیان کرتے ہیں تو صدیق اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ یار ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر یہ اعلان فرمایا کہ تمام کے تمام مسلمان اس جنگ کے لیے اپنا ساز و سامان اکٹھا کریں، تو جناب صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے لائے، اور جناب عمر نے اس وقت یہ سوچا کہ میں آج جناب صدیق اکبر سے سبقت لے جاؤں گا، تو وہ اپنے آدھے گھر کا سامان لائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ سامان پہنچا تو پوچھا کہ عمر کیا لائے ہو؟ تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے گھر کا آدھا سامان بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس جہاد کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر سے پوچھا تو صدیق اکبر نے یہ کیا ایک خوبصورت الفاظ کہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں جو کچھ بھی تھا میں آپ کے لیے یہاں پہ لایا، آپ کی خدمت میں نے حاضر کیا، پیش کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر تو گھر میں کیا چھوڑا، تو شاندار تاریخی الفاظ ان کے تھے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول چھوڑ کے آئے۔ یہ تھی وہ محبت، یہ تھی وہ چاہت کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب صدیق اکبر کی تھی۔ ہم بڑھیں گے، ہمارے ساتھ جناب حضرت علامہ عبدالصبور فہیم نقشبندی صاحب جاننا چاہیں گے کہ اسلام کے ساتھ آپ کی وفا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا پیار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کے اندر ہمیں بلایا، بہت شکریہ، اور اس مقدس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا موقع میسر کیا۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں نامل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر مقبول فرمائے۔ بات ہم کر رہے ہیں اس عظیم شخصیت کے بارے میں کہ جنہیں افضل البشر بعد الانبیاء، وہ افضل البشر و بعد الانبیاء ہیں، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہیں، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، رسالت کے قدموں میں رکھ دے وہ لا کر، چلے گھر کا گھر وہ اپنے سر پر اٹھا کر، وہ جب بھی خدا سے دعا مانگتا ہے وہ اپنے لیے مصطفیٰ مانگتا ہے۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ افضل البشر ہیں، بعد الانبیاء ہیں،
مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے صدیق اکبر ہیں۔ ہجرت کے موقع کے اوپر رات کی تاریکی میں اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والی ذات بے شک جناب سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ واہ ہجرت کی شب 756 میٹر بلندی کے اوپر موجود غار ثور تک وہ چٹانوں اور مشکل راستوں کو عبور کرتے ہوئے مصطفیٰ کریم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر اس غار تک پہنچانے والی ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہے۔ حضور کے نکاح میں اپنے صاحبزادے دینے والی جو شخصیت ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہے۔ اور جب مسجد عریش کے اوپر پہرا دینے کی باری آتی ہے جنگ بدر کے موقع کے اوپر، جب ساری جنگ کا جو مرکز اور ساری جنگ کی جو ساری نظر جس سمت تھی مسجد عریش، وہاں پر جب پہرا دینے کی باری آئی تو لوگوں نے کہا یہاں کو کون پہرا دے گا، کوئی بہادر شخص ہونا چاہیے۔ لوگوں نے مولا علی کو آگے کھڑا کیا اور کہا کہ آپ تو بہادر ہیں، آپ جنگجو ہیں، آپ کو حیدر کرار کا لقب ملا ہے، شیر خدا کا لقب ملا ہے، تو آپ کھڑے ہوئے فرمایا کہ نہیں سنو، مجھ سے ایک اور شخص بہادر ہے کہ جس کو اشجع الناس جو اس میں تفضیل ہے، وہ جو بہادروں کا بھی بہادر ہے، اس شخص کو کھڑا کرتے ہیں۔ تو پوچھا گیا جناب بتائیے آپ سے بہادر کون ہے؟ فرمایا کہ مجھ سے بہادر مصطفیٰ کے غلاموں میں صدیق اکبر ہے۔ تو مسجد عریش کے اوپر تلوار کو تان کر اور اپنے سینے کو حضور کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر مسجد عریش کا پہرا دینے والی شخصیت بھی جناب سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ اور جب باری آتی ہے حضور کے ساتھ وفا کرنے کی، جب باری آتی ہے حضور کے ساتھ جو ہے وہ عہد وفا کو اس کو نبھانے کی، تو جب غار میں پہنچتے ہیں تو غار ثور کے اندر اپنے جسم کے اوپر لگے ہوئے لباس کو ان سراہوں کی نظر کر دینے والی شخصیت بھی جناب سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ اور جب سانپ غار کے اندر کاٹ لے اور اس درد کی اس کیفیت کے اندر بھی فدا کا امی وابی یا رسول اللہ کی صدائیں دینے والی ذات بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ سفر ہو تب بھی ساتھ ہیں، ہجرت ہو تب بھی ساتھ ہیں، غار ہو تب بھی ساتھ ہیں، جنگ ہو تب بھی ساتھ ہیں، اور ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے۔ جب باری آئی دنیا سے چلے جانے کی تو اللہ کریم نے ان کو مرتبہ اور مقام ہی عطا کیا۔ جب دنیا سے جاتے ہیں تو حضور کے ساتھ معیت اور ان کی صحبت، ان کی سنگت میں اللہ ان کو مدفن بھی عطا کرتا ہے۔ یہ شان ہے میرے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا، تم دنیا کا معیار تو سب دیکھ رہے ہو، اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا، تم کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا، اور مصلی امامت پر صدیق اکبر کھڑے ہیں اور مقتدیوں میں تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا، دلہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر میں، سردار کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا۔ یہ شان ہے میرے جناب ماشاءاللہ، شاندار لفظوں میں پرویاب اور شاندار لفاظی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ صاحب جب بھی گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں تو ایک علم کے موتی جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ جناب محمد اکرم مدنی صاحب، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نعت، یا اگر آپ منقبت پیش کرنا چاہتے تو منقبت پیش کرتے ہیں۔ شکریہ۔ میں سیکنڈلی پیش کروں گا منقبت۔ جی پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ اور یہاں پہ میں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری ماشاءاللہ مدد اللہ علی کا لکھا ہوا مشہور زمانہ تخیل ہے، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ارشاد۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، سبحان اللہ، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، تو چلا کرتا میری پلکوں پر، یا رسول اللہ تو چلا کرتا میری
पलकों पर काश मैं तेरा रास्ता होता, तेरे होते जन्म लिया होता, जरा होता मैं तेरी राहों का, तेरे तलवों को चूमता होता, तेरे तलवों को चूमता होता, कतरा होता मैं तेरे आंसू का, गमे उम्मत में बह चुका होता, गमे उम्मत में बह गया होता। शेर देखिए, हाँ चांद होता मैं तेरे आंगन का, चांद होता मैं तेरे आंगन का, तेरी उंगली से कट गया होता, तेरी उंगली से कट गया होता, तू तो आता मेरे जनाजे पर, तेरे होते मैं मर गया होता, तेरे होते मैं मर गया होता, होता ताहिर तेरे फकीरों में, होता ताहिर तेरे फकीरों में, तेरी दहलीज पर खड़ा होता, तेरे होते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। शानदार नात आपने पेश की। और क्योंकि प्रोग्राम इल्म आलम जारी सारी है और मुफ्तियान कराम की शानदार गुफ्तगू हो रही है शान सिद्दीक़ अकबर पे, जानना चाहेंगे मुफ्ती साहब के सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी से हमें दर्स क्या मिलता है, हमें वो ऐसे करिए क्या हैं, वो ऐसे उनकी ज़िंदगी के ऐसे दरख्शां बाब क्या हैं जिसे हम नसीहत पा के आज की ज़िंदगी को संवार सकें। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का जो सबसे अहम पहलू है वो वारिफ्तगी है, सदाकत है, सच्चाई है, मोहब्बत है और ताल्लुक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुभान अल्लाह। ये सारी जितनी सिफ़ात हैं, ये सारी सिफ़ात जुड़ी हुई हैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ। बेशक 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 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पे तशरीफ़ ले जा रहे हैं जी और रात की सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। वाह सुभान अल्लाह। वो महबूब और मुहिब की मुलाकात का एक अजीम दास्तान है, एक सफ़र है जो बैतुल्लाह शरीफ से शुरू हो के अर्श मुअल्ला तक पहुँचा, जन्नत और बाकी अल्लाह की निशानियों की सैर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपने वाक़या बयान किया कि रात के एक पहर में मेरा ये सफ़र हुआ और तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है। अबू जहल आके जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहता है कि आज तो तेरे दोस्त ने अजीब बात कह दी कि रात के एक पहर में इतना लंबा सफ़र और ये बातें। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो ये हुआ है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی ہوئی کوئی بھی بات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حرف آخر تھی. بے شک. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے ساتھ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا. کہ ایک دفعہ احد پہاڑ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور زلزلہ آتا ہے، پہاڑ ہلنا شروع ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تھم جا، تیرے اوپر نبی صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں، تھم جا. اللہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے اس کا ایک پیغام یہ دیا کہ اے احد پہاڑ تھم جا، تیرے اوپر صدیق کھڑے ہیں. صدیق کھڑے. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی کا ایک اہم پہلو ہے وہ صداقت ہے، وہ محبت ہے، اور اس انداز سے محبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات کا پرتو ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے ہیں، جس بیماری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اللہ. کہ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، کہ اس نے مزاج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا ہوا ہے. سبحان اللہ. شریعت کا اس وقت سب سے بڑا عالم ہے کہ میری جگہ میری غیر موجودگی میں وہ نمازیں پڑھائی، اور 17 نمازیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. سبحان. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور وصف کہ آپ کتنا مزاج شناس تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور شریعت کو کتنا سمجھنے والے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے اور حجرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ وہاں پہ موجود ہیں، اور صحابہ کرام میں یہ خبر کیوں نہ غم ڈھاتی، پہاڑ ڈھا دیتی، اور ان کی کیفیت بھی ایسی ہی تھی کہ آپ علیہ السلام پردہ فرما گئے، اور صحابہ کرام کی کیفیت عجیب ہے، یہاں تک کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تلوار لیے کھڑے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں جو یہ کہے گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اللہ. کہ آپ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ آئیں گے ان سب لوگوں کا محاسبہ کریں گے جو یہ ایسی باتیں کرتے. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گمسم ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ یار غار و مزار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو نہ صرف محفوظ کرنے والے بلکہ اس پر عمل کرنے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ اما عائشہ صدیقہ میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول جس ایک موت کا وعدہ تھا وہ ہو چکا، وعدہ پورا ہو چکا، اب 2 موتیں کبھی جمع نہیں ہوں گی. اور پھر مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ کرام کو جمع کیا، اور منبر پر تشریف لے گئے، اور ارشاد فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے. من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرنے والا تھا وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہیں، قائم ہیں. اور پھر وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ان آیات کی تلاوت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے ایک جماعت اللہ کے رسولوں کی گزر چکی، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا، وہ اپنا ہی نقصان کرے، اپنا ہی نقصان کرے. اور اس موقع پر آپ نے ہر لمحے میں مسلمانوں کی رہنمائی کی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن ہو، آپ کے بعد خلافت کا معاملہ ہو، ہر ایک لمحے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا تھا، آپ نے مسلمانوں کو سنبھالا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ہر سنت کو نہ صرف محفوظ کیا بلکہ آپ کی اس ساری زندگی کو اپنی دور خلافت کے اندر آپ نے ماشاءاللہ پوری طرح سے اس کو لے کر چلے. شاندار گفتگو مفتی صاحب. کیونکہ جو روز محشر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جمع ہوں گے، اور کیونکہ ابھی حساب کتاب کا وقت شروع ہونے میں دیر ہوگی، تو تمام امتیں اپنے اپنے انبیاء کے پاس جائیں گے کہ جا کے عرض کریں گی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ حساب کتاب کا وقت شروع ہو. جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، سارے. تو یہ تمام کے تمام پیغمبر، یہ تمام کے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں گے اور وہاں جا کے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا فرمائیے کہ حساب کتاب کا وقت شروع ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں محمود پہ وہاں پہ سجدہ ریز ہوں گے اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ سب سے پہلے جو حساب کتاب تیری امت سے شروع کرتے ہیں، اور آپ اپنی امت سے کسی شخص کو، کسی شخصیت کو بھیجو تاکہ میں اس کا حساب کتاب شروع کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ فرمائیں گے کہ آپ جائیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں اپنا حساب کتاب دیں تاکہ حساب کتاب شروع ہو جائے. تو جناب صدیق اکبر، ان کے اوپر ایک ایسا دہشت کا عالم طاری ہو جائے گا اور وہ سوچیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تو زندگی کے آخری سالوں میں جا کے اسلام قبول کیا، تو میں کیسے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی جرات کر سکتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق آپ وہاں پہ تشریف لے جاتے ہیں. جب اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ کہ میری زندگی جو اسلام کے مطابق گزری ہے وہ قلیل ہے، اور میرے تو گناہ جو میں نے اسلام کے بغیر جو زندگی گزاری ہے وہ زیادہ تھی، لہٰذا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں حساب کتاب دینا شروع کروں، میرے گناہ زیادہ ہیں. تو تب اللہ تبارک تعالیٰ یہ ارشاد فرمائیں گے کہ تیری گزری ہوئی وہ راتیں، تیرے گزرے وہ لمحات جو تم نے میرے یار کے ساتھ، جو تم نے میرے حبیب کے ساتھ، میرے رسول کے ساتھ غار ثور میں گزارے تھے، اس کی وجہ سے میں نے آپ کی بخشش کی. تو یہ تھی وہ محبت، یہ تھی وہ اخوت، یہ تھی وہ چاہت جس کا صلہ رب کریم نے جناب صدیق اکبر کا عطا فرمایا. مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ بہت خوبصورت گفتگو آپ نے ابھی جو پہرا باندھا، اور مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی. ایک جملہ میں آپ کی گفتگو سے لوں گا، ایک حضرت کی گفتگو سے انشاءاللہ لوں گا. جو پہلے آپ نے بات کی کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو غار میں حضور نبی رحمت کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں گزاری، تو یہ ایک بڑے حسین لمحات تھے، اور یہ لمحات کوئی ایسے نہیں بن پائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا غار کے اندر یہ محبت کا ایک جملہ ہے، آپ سماعت فرمائیے، ناظرین کی نظر کرتا ہوں، کیا ہم کیا سمجھتے ہیں کیا امام الانبیاء کو غار کے اندر چھپنے کی کوئی ضرورت تھی؟ بہت سخت ضرورت تھی. کیا حضور ان سے نہیں بچ سکتے تھے؟ اب ہجرت کی شب اپنے بستر کے اوپر مولا علی کو لٹا کر اگر وہ حضور نبی رحمت سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے پہرا، سخت پہرا لگا ہوا ہو، وہاں سے نکل سکتے ہیں اور ان لوگوں کو نہ دکھے، تو کیا غار میں حضور کو کوئی چھپنے کی ضرورت تھی؟ نہیں ضرورت تھی. تو اہل محبت یہاں پر کہتے یہ ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے جو اللہ کے محبوب کے سامنے جو 3 خواہشیں اپنی بیان کی تھی کہ یا رسول اللہ میری یہ آرزو ہے، ان میں سے پہلی آرزو یہ تھی یا رسول اللہ میں چاہتا یہ ہوں کہ میں آپ کے چہرے کی اس طرح، اس انداز سے زیارت کرتا رہوں جہاں میں اور آپ اور اللہ کی سوا تو تیسرا کوئی نہ ہو. تو یہ غار کے اندر جو آپ کو حضور کے چہرے انور کی زیارت کرنے کا جو موقع میسر آیا، یہ ان کی وہ خواہش تھی، ان کی دعا تھی جو اللہ نے اس کو مقبول فرما لیا. ایک جملہ یہ. جو دوسرا علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ معراج کی جو شب حضور جب اللہ کے ہاں کعبہ کا حسین تک گئے، تو وہاں سے جب واپس پلٹے تو حضور نے جو بیان کیا واقعہ معراج کو، تو کفار نے اس کو تمسخر سمجھا، مذاق سمجھا، اور سمجھا کہ یہ ویسے باتیں کر رہا ہے. تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے جب اس واقعہ معراج کی تصدیق کی، یہ علامہ صاحب نے یہاں تک بات کی. اس سے آگے کا میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں، شاید کہ یہ کتب میں آپ کو یہ جملہ نہ ملے. امام الانبیاء نے مسجد اقصی کے اندر تمام نبیوں کی امامت کروائی،
اور سارے نبی اللہ نے وہاں اکٹھے کر دیے. اس کی وجہ کیا تھی؟ نبیوں کو اکٹھا کر کے ایک امام بنانے کا مقصد کیا؟ مثال کے طور پر ایک کلاس سے 20 بچوں میں سے ایک کو مانیٹر بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ وہ ٹیچر کلاس سے آؤٹ ہو تو یہ اس کلاس کو مینیج کر پائے, کلاس کو چلا پائے, اگر ٹیچر کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ رہا. تو وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی امام اس لیے بنایا گیا کہ کوئی حضرت عیسیٰ کے ماننے والا تھا, کوئی حضرت موسیٰ کا ماننے والا تھا, کوئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ماننے والا تھا, کوئی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو ماننے والا تھا, کوئی باقی انبیاء کو ماننے والا تھا. ایک امام بنانے کا, ایک پیشوا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ سارے لوگ اب سب کی توجہ کا مرکز ایک ذات ہو جائے جو مصلی امامت پر کھڑی ہے. وہی فارمولہ امام الانبیاء نے اپنے صحابہ کے اندر اس کو اپلائی کیا. آپ نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے اندر 17 نمازیں پڑھوا کر جناب سیدنا صدیق اکبر سے اپنے مصلی کو پر کھڑے کر کے بتا دیا کہ میرے جانے کے فوراً بعد لوگ یہ نہ کسی شش و پنج میں اور کسی الجھن میں نہ پڑ جائیں کہ فلاں صحابی کو ہم نے ماننا ہے, فلاں صحابی کی اتباع اور پیروی کرنی ہے. میں اس الجھن کو حل کر دی جاتا ہوں. جس طرح اللہ نے تمام انبیاء کے سامنے مجھے امام بنا کر کھڑا کر دیا اور مجھے اعلیٰ مراتب اور منصب پر فائز کر دیا, اسی طرح اللہ نے جس طرح انبیاء میں مجھے مقام دیا, اسی طرح صحابہ کے اندر میں ابو بکر کو مقام دے کر لوگوں کو یہ پیغام دے جاؤں کہ میرے بعد افضل البشر وہ بعد الانبیاء ہیں, وہ جانے صداقت, وہ جانے وفا ہیں, نبیوں سے کم تر, اماموں سے اعلیٰ, محمد سے ہر دم وفا کرنے والا, صداقت وفا سمندر وفا کا وہ پہلا مددگار رسول خدا کا, نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی, نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی, اللہ کے محبوب نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو ہر قدم پر دعا دی. یہ رہا جو میرے ذہن میں ماشاءاللہ, بہت شاندار علامہ صاحب کی گفتگو. اور ہم یہ اکثر اوقات اسی چیز کو ہم جانتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں کہ جو پیرائے جس میں گفتگو کی جا رہی ہے وہ شان بیان ہو رہی ہے. اور جس طرح آپ نے انداز, جس طرح آپ نے گفتگو کی ہے کہ یہ کچھ چیزیں ایسی جو ہمارے شاید کتب میں نہیں ہوتی ہیں, وہ ہمیں ایسے علماء کرام سے مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے. جی مدنی صاحب. ایک شب تار ہے, ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے, ایک شب تار ہے اور ایک یار ہے, ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے, اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے, ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے. پھر سب کہیں گے بے پناہ پیار ہے, بے پناہ پیار ہے, بے پناہ پیار ہے, بے پناہ پیار ہے. میرے صدیق کو اپنے محبوب سے بے پناہ پیار ہے, بے پناہ پیار ہے. اس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی, رب کا قرآن بھی, رب کا قرآن بھی. زانوے یار پر, زانوے یار پر, یار فی الغار پر, زانوے یار پر. رحمت دو جہاں جلوہ پیرا ہوئی, فیض فرما ہوئی, فیض فرما ہوئی. اور اس غار کے کونے خدرے میں موجود ایک سانپ سے یہ تقرب کا منظر نہ دیکھا گیا, یہ تقرب کا منظر نہ دیکھا گیا. سانپ نے ڈس لیا, سانپ نے ڈس لیا, سانپ کے زہر سے ضبط صدیق کا ٹوٹا, مگر ان کی تر آنکھ سے ان کے رخ سار پر, ان کی تر آنکھ سے ان کے رخ سار تک, ہاں ان کے رخ سار تک جو سفر ہو گیا معتبر ہو گیا, جو سفر ہو گیا معتبر ہو گیا. نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے,
سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے، سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے، وہ یار غار بھی ہے، رفیق مزار بھی، فیضان اس کی ذات وفا کی امین ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے۔ ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، صدیق ہم رکاب نبی عمر بھر رہے، ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، اب بھی ہے ان کے ساتھ یہ مد نظر رہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب، شاندار من کے بچہ، اور جس پہرائی میں آپ نے اس کے پروگرام ہے، اور وہ پورے کا پورا جو واقعہ تھا، وہ جو پورے کے پورا جو غار ثور کا جو منظر تھا، آپ نے لفظ میں پرو کے سامنے رکھ دیا، شاندار۔ اللہ تعالیٰ سے مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جناب، پروگرام علم معلوم میں یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام علم علم، اور مجھے کہتے ہیں محمد اجاز بشیر، اور کیونکہ شان صدیق اکبر بیان ہو رہی ہے، یہ وہ صدیق اکبر ہیں کہ جب مکہ مکرمہ میں قید سالی ہو گئی اور صدیق اکبر کا مال ملک شام سے آ رہا تھا، تو جب مال راستے میں تھا تو ملک شام سے آنے والے تمام کے تمام قافلوں میں جو سب سے بڑا قافلہ تھا وہ صدیق اکبر کا تھا۔ مکہ کے جو رئیس تھے، جو بڑے بڑے تاجر تھے، صدیق اکبر کے دربار میں جاتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ صدیق اکبر، جو قافلہ آپ کا آ رہا ہے، کیونکہ قید سالی کا دور ہے، تو اس کا جو سامان ہے وہ آپ ہمیں فروخت کریں تاکہ ہم آگے لوگوں کو فروخت کریں، تو ہم آپ کو ایک بڑھیا دام دیں گے، اچھی دام دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کتنا آپ مجھے دام دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 12% دیں گے، کسی نے کہا کہ ہم آپ کو 20% دیں گے، کسی نے کہا کہ ہم آپ کو 30% دیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ منافع مل رہا ہے، میں اس کو دوں گا جس کے اور منافع کو۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 50% دیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے۔ انہوں نے کہا آخر ایسا کون ہے کہ جو آپ کو ہم سے زیادہ پروفٹ دے رہا ہے، زیادہ آپ کو منافع دے رہا ہے؟ تو جناب صدیق اکبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے میرا رب مجھے عطا کرے گا جو 700 گنا سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ تو جب ان کا قافلہ پہنچتا ہے تو وہ تمام کو جو مال متاع ہوتا ہے وہ تمام غریبوں میں، تمام کو تمام ضرورت مندوں میں فری تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ وہ محبت ہوتی ہے جو اس کے سلے میں رب کریم آپ کو کیوں نہ نوازے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو کیوں نہ نوازے۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے کہ صدیق اکبر کی بے مثال محبت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر میں کوئی خلیل بناتا، دوست بناتا، تو میں ابوبکر کو اپنا خلیل بناتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، اتنے جس نے مجھ پر احسان کیا، لیکن ابوبکر ایسے شخصیت ہیں کہ ان کے احسانات کا بدلہ قیامت والے دن اللہ کریم ادا ماشاءاللہ، ہر ایک کسی کا احسان باقی نہیں رہا۔ صدیق اکبر کے اتنے احسانات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کے لیے، اتنی خدمات ہیں کہ جس طرح پہلے بھی تذکرہ کیا آپ نے کہ روز محشر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری مخلوقات آئیں گی اور ساری مخلوقات آ کر یہ عرض کرے گی کہ آپ اللہ سے درخواست کیجئے کہ اللہ کریم حساب شروع کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عرش کے سامنے سجدہ کریں گے، اور اتنا طویل سجدہ ہوگا اور اس میں وہ حمد و ثنا ہوگی کہ جو اللہ کے حضور لائق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نقل نہیں فرمایا، اور پھر اللہ کریم کی طرف سے ارشاد ہوگا ارفع رأسک یا محمد، اپنے سر کو اٹھائیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعطیٰ، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے سفارش کریں گے، اللہ کریم ان کا حساب کتاب شروع کیجئے۔ اور جس شخصیت سے حساب و کتاب کی ابتدا ہوگی وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ،
کہ سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، صدیق کے احسانات کا بدلہ اللہ کریم دیں گے، اللہ دے۔ اور اللہ کریم اس دن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت کی طرف روانہ کریں گے کہ جنت کے سارے دروازے، 8 دروازے بلائیں گے کہ صدیق اکبر ہم سے داخل ہو جائیے۔ کمال، کیسا مقام ہے، کیسا! بے شک۔ اور یہ سارا جو مقام اور مرتبہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لازوال تعلق ہے، جو فدائیت ہے، وارفتگی ہے، اور ہر چیز کو قربان کرنا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، بس سب کچھ لے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ایک غزوہ کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر عبد الرحمن نے کہا کہ ابا ایک بار آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے اور میں نے پھر والد کے رشتے کی وجہ سے چھوڑ دیا، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد سنیے، فرمایا بیٹے میں اسلام کی وجہ سے لڑائی کر رہا تھا، جہاد کر رہا تھا، اگر تو میرے سامنے آتا تو میرے سامنے تو میرا بیٹا نہ ہوتا، تو کفار کے لشکر کا ایک فرد ہوتا اور میری تلوار تجھ پر چل جاتی۔ یہ تھی محبت۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فدائیت ہے، وارفتگی ہے، اور اس کا اظہار ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جب منکرین زکوٰۃ نے یہ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جانور دیتا تھا اور اس کے ساتھ نکیل بھی دیتا تھا، رسی بھی دیتا تھا، اب وہ بھی انکار کرے گا تو اس کے خلاف بھی ابوبکر کی تلوار اٹھے گی۔ شاندار مفتی صاحب۔ آپ نے جیش اسامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری ایام میں ایک لشکر تیار کیا جیش اسامہ کے نام سے، اور اس کی قیادت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے تھے، اور اس دوران آپ کا سانحہ ارتحال ہوا۔ تو اب شورشیں برپا ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک کیفیت ہے، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اس لشکر کو تیار فرمایا تھا، جو کچھ حالاتوں جیش اسامہ کی روانگی ہوگی، اور جیش اسامہ روانہ بھی ہوا، کامیاب بھی ہو کر آیا۔ مدعیان نبوت ان کے خلاف ارشاد فرمایا کہ اگر مدینہ میں کوئی بھی مرد باقی نہ رہے، کوئی مرد باقی نہ رہے، اور گیدڑ اور جانور آ کے ہمارے گوشوں کو نوچ لیں، پھر بھی ان مدعیان نبوت کے خلاف تلوار اٹھے گی، خروج ہوگا، جہاد ہوگا، اور آپ نے ان سب کا قلع کما کیا، اور اس سب بنیاد یہ تھی کہ آپ فدا تھے اسلام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر فدا تھے، اور اللہ نے پھر جو مقام و مرتبہ دیا، آج ہم آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے سینوں کو ٹھار رہے ہیں۔ تان کی آپ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ جب ہم بریک پہ گئے تھے تو اس میں ہمارے اسٹوڈیو میں چند چیزیں نئے ہمارے گیسٹ میں جان کیا، جناب حافظ اویس احمد مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدد سے رہی۔ جی میں پیش کرتا ہوں سب سے پہلے پروفیسر محمد اجاز بشیر صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جی بہت شکریہ ٹیم کا۔ سید ریحان شاہ صاحب نے ماشاءاللہ ابھی ایک کلام لکھا ہے، اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ جی نبی کے عشق میں ایسا کوئی مقام آئے نبی کے عشق میں ایسا کوئی مقام آئے، مدینے پاک میں ہی زندگی شام آئے، نبی میں پکاروں گا ہر مصیبت میں، نبی میں پکاروں گا ہر مصیبت میں، کبھی تو وہ بھی کہیں گے، کبھی تو وہ بھی کہیں گے میرا غلام
جناب سیدہ زہرا کی چوم لو چوکھٹ، جناب سیدہ زہرا کی چوم لو چوکھٹ، جو چاہتے ہو نبی کا تمہیں سلام آئے، آئے جو چاہتے ہو نبی کا تمہیں سلام آئے۔ حسن کے نانا سبھی کو نوازتے ہیں بہت، حسن کے نانا سبھی کو نوازتے ہیں بہت، بھکاری بن کے وہاں سارے خاص و عام آئے، آئے بھکاری بن کے وہاں سارے خاص و عام آئے۔ مکتا ہے کہ فرشتے پوچھنے ریحان سے سوال آئے، فرشتے پوچھنے ریحان سے سوال آئے، زباں پہ اس کے وہاں بھی تمہارا نام آئے، آئے زباں پہ اس کے وہاں بھی تمہارا نام آئے، نبی کے عشق میں ایسا کوئی مقام۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاکم اللہ، شاندار۔ حاضرین، عبدالصبور صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے کیونکہ جب ہم پروگرام شروع کر رہے تھے تو وہ جی بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ دیکھیے، جب غار ثور کے اندر حضور نبی رحمت کے ساتھ جناب سیدنا صدیق اکبر تھے تو وہ نیکی اس قدر بڑی تھی کہ جناب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، جو آسمان کے اوپر جو ستارے چمک رہے ہیں، کیا اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہو سکتی ہیں، کسی شخص کی؟ بہت پیاری بات۔ تو حضور نے فرمایا کہ جی ہاں عائشہ بالکل ہیں۔ عرض کیا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا کہ عمر فاروق کی۔ حضرت عائشہ ذرا پریشان ہوگی اور آپ نے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرے بابا جان نے ساری زندگی آپ کے ساتھ وفا کے ساتھ گزاری، ساری زندگی آپ کے ساتھ وہ رہے اور مشکلات کے اندر بھی اور آسانیوں کے اندر بھی، سفر میں ہر مقام پر آپ کے ساتھ رہے، کیا ان کی اتنی نیکی نہیں ہیں؟ یہاں پر ایک اور جملہ نکلتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوال کیا نا کہ ستاروں کی مانند کسی کی نیکیاں ہیں، تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ حضرت عائشہ جانتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم عطا کیا ہے کہ آسمان پر تارے کتنے ہیں، تارے کتنے ہیں، تبھی تو حضور نے بتایا نا کتنی عمر کی نیکیاں ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ کوئی اور شخص ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ صدیق اکبر کے بارے میں کہا کہ یا رسول اللہ، میرے والد کی اتنی کوئی نیکیاں نہیں۔ فرمایا کہ تم یہ کہتی ہو کہ تاروں کی مانند نیکیاں میرے والد کی نہیں، سنو ان تاروں کی مانند تو صدیق اکبر کی وہ ایک غار والی نیکی ہے جو مجھ سے میرے ساتھ اس نے 3 دن اور 3 راتیں گزاری۔ اور اس اگلی بات حضرت عمر فاروق فرماتے ساری زندگی فرمانے لگے، عرض کرنے لگے اے صدیق اکبر ساری نیکیاں لے لے، ستاروں کی مانند ہیں، ایک غار والی نیکی دے دے۔ وہ کہنے کہا کہ میرے پاس تو سرمایہ حیات یہی ہے، سرمایہ حیات جو آخری میری بات مکمل کر۔ مفتی صاحب نے جہاں تک بات کی کہ اللہ کریم حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو مقام عطا کرے گا اور جنت کے 8 دروازوں سے آپ کو جو ہے بلایا جائے گا۔ یہاں پر ایک اور کمال کا جملہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق جو ہے وہ خواہش کیا کرتے تھے کہ کاش میں جناب سیدنا صدیق اکبر کی چھاتی کا بال ہوتا۔ تو صحابہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ کل قیامت کے روز کائنات کا رب ساری دنیا کو اکٹھا کر کے سب کو جمع کر کے اپنا دیدار کروائے گا، لیکن جب باری صدیق اکبر کی آئے گی تو سب سے علیحدہ کر کے صدیق اکبر کو علیحدہ میں دیدار کروائے گا۔ میری
آرزو ہے کاش بال ہوتا تو میں ماشاءاللہ۔ صدیق اکبر کے ساتھ ساتھ میں بال ہونے کی حیثیت سے اللہ کا دیدار ماشاء اللہ، شاندار آج کا پروگرام رہا شان صدیق اکبر۔ وقتی دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آج اس کو مزید ہم پرولانگ کر سکیں، کیونکہ جب ہم کسی کی شان بیان کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں وقت تھوڑا پڑ جاتا ہے۔ جو میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ رہے جناب حضرت علامہ مفتی تنویر احمد اوان صاحب، شاندار گفتگو مدلل انداز سے آپ نے شان صدیق اکبر بیان کرنے کا شرف حاصل کیا، اور جناب ہمارے ساتھ حضرت علامہ عبدالصبور فہیم نقشبندی صاحب، خوبصورت پیرائے میں اور رمجم برسی سامان کی برسات کی طرح آپ نے وہ لفظوں میں شان صدیق اکبر کو سمیٹا۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ اور ہمارے ساتھ جناب محمد اکرم مدنی قادری صاحب، آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عدیہ نعت پیش کی، بہت شکریہ۔ اور جناب حافظ اویس احمد مدنی صاحب، بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ محمد ارشاد بشیر کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔